بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکلز یوٹیوب چینل. بچوں ہم نے 11 کلاس اسلامیات فیڈرل بورڈ کی شروع کی ہوئی ہے. اور ہم نے آلریڈی میں دو چیپٹر جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں، اور تیسرے چیپٹر کے پہلے دو لیسن بھی ہمارے پاس اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب پر. آپ میری پلے لسٹ کو وزٹ کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی، پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. اب بچوں ہم تیسرے چیپٹر کی جانب بڑھ رہے ہیں. تیسرے چیپٹر کے لیسن نمبر 3 جو کہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار. تو چلیں وقت ضائع کی بغیر جلدی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے صفحہ نمبر کھول لیں 76 76، اور یہاں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیپٹر کھل چکا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سپہ سالار. بچوں آج ہم اس کے MCQs، شارٹ کویسچن آنسر اور لانگ کویسچن آنسرز جو ہیں اس کے نشان لگائیں گے بک کے اوپر، اور جو بک پہ موجود نہیں ہوں گے ان کو ہم ورڈ شیٹ پر بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ بچوں نے جو ہے مجھے کمنٹ کیے تھے کہ آپ نے سر جی ہمیں نوٹس پرووائڈ کریں. بچوں نوٹس کی جو پرووائڈنس ہے وہ یوں ہوگی کہ یا تو ایک میں علیحدہ سے نوٹس بنا کر وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا پوری بک کے، یا پھر یوں کروں گا کہ ایک ایک لیکچر بنا کے ہر ایک چیپٹر کے ایکسٹرا شارٹ کوسچنس کے جو ہے لیکچر کی پلے لسٹ بنا کے وہ آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا. تو وہ آپ لیکچر دیکھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یوں بہتر ہے، یا پھر آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں، یا یوں میں کر لیتا ہوں، یا پھر آپ مجھے بتا دیں. تو اگر آپ کو نوٹس چاہیے PDF کی فارم میں تو پھر PDF کی فارم میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اپنا نمبر آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے لے لیجیے گا. یا پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ جو ہے ویڈیو بنائیں اور سر آپ ہمیں ہر چیپٹر کے ایکسٹرا شارٹ کوسچن ویڈیو کے اندر بتائیں، تو پھر آپ نے وہ مجھے بتا دینا. پھر میں کو جس کے پھر آپ کمنٹ مجھے کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں گا، اس طرح ویڈیو بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کیسا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں اس چیز کا جواب دینا ہے. تو اب ہم تیسرے چیپٹر کی جانب بچوں بڑھ رہے ہیں، تیسرے چیپٹر کے تیسرے باب کی جانب. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مشق. یہ لیں جی. اس میں ہے آپ سلسل درست جواب کا انتخاب کریں. سوال نمبر الف. اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جنگی امور کیا تھا، جنگی اصول کیا تھا. اصول بچے جنگ کے اصولوں میں سے سب سے زیادہ اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کا اصول کون سا تھا؟ وہ تھا مشاورت. مشاورت کہتے ہیں مشورہ کرنا. اپنے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے کسی بھی جنگ سے پہلے. کتنے کفار ہیں، اتنا لشکر ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہم اب کیا کریں. جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ جب کفار مکہ نے مل کر آپ اور کچھ قبائل کے ساتھ، مشرک جو قبائل تھے ان کے ساتھ مل کر کفار مکہ نے آپ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہ اب کیا کیا جائے. تو اس ٹائم حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا نبی اگر آپ خندق کھود دینا پورے مدینہ کے ارد گرد تو جو ہے ہم دفاع کر سکتے ہیں اس فوج کے خلاف. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا مشاورت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی جو مشورہ تھا وہ اچھا لگتا تھا وہ اڈاپٹ کر لیتے تھے. مشورہ کرنا سنت بھی ہے. ٹھیک ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم جنگی اصول کیا تھا؟ مشورہ تھا. پھر اس کے بعد غزوہ خندق کوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خندقیں کھودی تھیں اور پھر وہاں پہ دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور غزوہ خندق ہم جیت گئے تھے. ٹھیک ہے. تو مشاورت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو وسلم کا اہم جنگی امور ہمارے پاس سامنے آ گیا مشاورت. اس کے بعد ہے حدیبیہ کے موقع پر صلح کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کس رائے پر عمل کیا گیا؟ اس میں ہے سر مڑوانے کی. صلح سر منڈوا لیں، اور اس کے بعد جو دوسرے صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی سر منڈوا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور جو تھا اپنے جانور بھی ذبح کر دیے تھے. ٹھیک ہے. یہ اوپر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاتا ہوں، یہ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، میں آپ کو وہاں پہ صحیح طرح سمجھاؤں گا. اس کے بعد قرآن مجید میں جنگ کے حوالے سے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں؟ تم کفار قتل کر دو، حد سے تجاوز نہ کرو، جنہوں نے ظلم کیا ہے انہیں مارو یا نرمی اختیار کرو. تو حد سے تجاوز نہ کرو، ایک حد ہے نا، مطلب آپ دشمن کو صرف مارے نہ اس کی بیوی بچوں کو کچھ کہیں. ٹھیک ہے. آپ بچوں کو، معصوم بچوں کو تو نہ مارے نا. اب اگر آپ دشمن آپ کا جو ہے دشمن ہے صرف جو آپ کے سامنے آپ سے لڑنے آ رہا ہے، دوسرے بیوی اس کی بیوی بچے تو آپ کے دشمن نہیں ہے نا، آپ ان کو تو نہ ماریں.
جس طرح کہ آج کل اسرائیل والے جو ہیں غزہ میں دیکھ ہی نہیں رہے، بس سب کوئی ماری آ رہی ہیں، حماس والے نوجوانوں کو تو مار ہی رہی ہیں، وہاں پہ چھوٹے بچوں کو بھی اور جو ہیں عورتوں کو بھی مار رہے ہیں، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے، جنگی اصولوں کے یہ چیز خلاف ہے، لیکن وہ یہودی ہیں، ان کو کیا بتا بھائی کیا کرنا ہے ہم نے، وہ سب کو ماری آ رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ جنگ جو ہے صرف مردوں کے ساتھ کی جاتی ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، ان کو نہیں مارا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان کی زمین، اگر کوئی جو مر گیا ہے نا، مثال طور پہ اگر آپ نے کسی کو مارا ہے اور اس کے پیچھے اس کی زمین بچی تھی، تو اس کی زمین جو ہے وہ آپ بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ زمین پہ قبضہ کر لیں، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی حد سے تجاوز ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں، آگے شارٹ کوسچنز کے آنسر ہیں یہ۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی خاطر صلح کی؟ بھائی چارے کی خاطر، تجارت خاطر، امن و امان کی خاطر، یا حکومت خاطر؟ امن و امان کی خاطر، ٹھیک ہے بچوں، امن و امان کی خاطر، کیونکہ امن و امان قائم رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت ضروری تھا اس ٹائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امن و امان کی خاطر جو صلح حدیبیہ کیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امن و امان قائم ہو گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائم مل گیا کہ وہ اپنی فوج کو بنا، اپنے جو ہے صحابہ کرام کو ٹرین کر سکیں، مزید جو ہے مسلمان گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ہماری فوج مضبوط ہو جائے۔ اور یہ جو امن کا جو صلح حدیبیہ تھی نا، یہ اتنی ماشاءاللہ کامیاب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بہترین حکمت عملی تھی یہ والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی اس صلح کی وجہ سے۔ جیسے یہ صلح ٹوٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مکہ کو فتح کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ امن و امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قائم کیا تھا تاکہ جو ہے میں مکہ ایزیلی فتح کر لوں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ بھی تھوڑا سمجھانا تھا آپ کو کہ امن و امان کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کتنے سال تک جنگ بندی اور صلح کا معاہدہ کیا؟ کتنے سال تک؟ تو بچوں اس کا جواب ہے 10 سال، تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا امن و امان کی صورتحال قائم کی، تاکہ جنگیں کم ہوں اور ہمیں کچھ ٹائم ملے، تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ اپنی پاور کو یوٹیلائز کر لیں اور دوبارہ سے کفار پر چڑھائی کریں۔ تو یہ ایک بہت بہترین حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہاں پر یہ جو پہلا سوال ہے نا بچوں، اس کا آنسر یہاں پہ موجود نہیں ہے، مسلمانوں کے بنیادی جنگی اصولوں کے بارے میں آیت کریمہ لکھی، اس کا میں نے ورڈ شیٹ پر بہت اچھا کر کے لکھا ہوا ہے، ایگوریٹ کر کے، وہ میں آپ کو جو ہے ورڈ شیٹ پر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، جو دوسرا سوال ہے، مسلمانوں کے جنگی آداب میں سے 3 بیان کیجئے، کہ 3 جنگی آداب کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ اوپر چلے جائیں، اور یہاں پر جنگی آداب میں سب سے پہلے مشاورت والا ٹاپک کھولیں، جنگی امور میں مشاورت۔ اس میں جو ہے بچوں سب سے پہلے مسلمانوں کے جنگی، اس میں بچوں آداب کے بارے میں پوچھا گیا ہے، سوال میں اگر سوال غور سے پڑھیں تو اس میں پوچھا گیا آداب، رکے میں دوبارہ ایک بار سوال آپ کو دکھا دوں، تھوڑی سی مسکنسپشن ہو گئی، یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں سوال ہے کہ مسلمانوں کے جنگی آداب میں سے 3 بیان کریں، کہ مسلمانوں کے جنگی آداب کیا ہیں، کہ مسلمان کو کیسے جنگ لڑنی چاہیے، کیا ادب و آداب ہے، جنگ لڑنے کے بھی آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جنگ میں بس اننے والا سب کو ماری جاؤ، ایسے نہیں۔ ایک بار اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ اسی طرح جنگ کر رہے تھے، اور ایک آدمی جو تھا، حضرت علی نے تلوار کا وار کیا، تو دوسرا آدمی جو تھا، اپوننٹ جو تھا حضرت علی کا، وہ گر گیا نیچے، تو حضرت علی جیسے اس کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دی نا، تو مولا علی علیہ السلام، جو حضرت علی مولا علی علیہ السلام شیر خدا، وہ پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے پیچھے ہٹ کر اس کو معاف کر دیا۔ تو اس کافر نے بعد میں پوچھا کہ یا علی، آپ مجھے مار سکتے تھے، آپ نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ اب ذاتی بن گیا یہ جنگ، میں جنگ جو ہے، جہاد جو ہے، لڑائی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہوں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑائی نہیں کرتا۔ دیکھا، یہ ہوتے ہیں جنگی آداب، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جنگ نہیں کرنی، ذاتی مفاد کے لیے جنگ کریں گے تو پھر وہ جہاد نہیں ہوگا، جہاد ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ لڑا جائے، ٹھیک ہے؟ جہاد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جی انے بابا سب کو ماری جاؤ، یوں نہیں، آپ نے جہاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کریں، اور اپنے ذاتی مقاصد کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہ آپ کا ذاتی مقصد ہو جی میں نے مال تجارت حاصل کرنا ہے، اگر آپ کا ایسا مقصد ہوگا جنگ کرتے وقت کہ میں مال تجارت حاصل کروں، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ اب مال غنیمت حاصل کروں، یہ بھی غلط چیز ہے۔ مال غنیمت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی غریبوں اور یتیموں کا مال ہے، تو انہی کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
جب بھی جہاد کے لیے جانا ہے آگے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے آگے فوجوں میں جائیں گے آگے آپ لوگ، تو اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے جو ہے جنگ جو ہے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنی، بلکہ جہاد جو جنگ کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں کی جاتی ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، یا اگر کوئی اپنے ملک کے دفاع کے لیے آپ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آداب کے بارے میں بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں اور کسانوں کو قتل نہ کیا جائے، یہ سب سے پہلا آداب ہے، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو اور کسانوں کو قتل نہ کیا جائے جبکہ یہ نہ لڑ رہے ہوں، جب یہ نہ لڑے ہوں، مطلب اگر وہ لشکر میں شامل نہیں ہے نا، بچے آپ سے نہیں لڑ رہا، آ کے بوڑھا آپ سے آ کے نہیں لڑ رہا، کسان آ کے نہیں لڑ رہا، یا عورتیں آپ سے آ کے نہیں لڑ رہی، تو تب تک آپ نے ان کو نہیں قتل کرنا۔ ہاں اگر وہ آپ پہ حملہ کر رہی ہیں، آپ اپنی جان بچانے کے لیے ان کو مار دیتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو غلطی نہیں ہے، اجازت ہے۔ اس کے بعد درختوں کو برباد نہ کیا جائے۔ اب وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ درختوں کو برباد نہ کرو یار، درختوں کو تباہ نہ کیا جائے اور نہ ہی جلایا جائے۔ جس طرح وہ بڑا بہترین واقعہ مجھے یاد آیا ہے چنگیز خان کے بیٹے کا، کہ اس نے کیا کیا تھا کہ نا، برکے خان تھا، اس نے کیا کیا کہ، نہیں ہلاکو خان تھا، اس نے کیا کیا کہ اس نے بغداد کو فتح کیا، بغداد عراق کا کیپٹل ہے، اس کو فتح کیا تھا، اور ادھر علم کا اس ٹائم وہ مرکز تھا، بہت زیادہ کتابیں، لائبریریز وہاں پہ موجود تھیں، تمام تر علم وہاں پہ موجود تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے نہ صرف بغداد کو فتح کیا، بلکہ فتح کرنے کے بعد جتنی لائبریری میں بکس تھی، جتنی، اس نے تمام کی تمام جلا دی، اور علم کا ایک بہت بڑا خزانہ جو تھا اس نے دنیا سے ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک جنگی آداب ہیں۔ اس کے بعد قاصد کو قتل نہ کیا جائے، دشمن کے مال اور جائیداد کو لوٹ مار نہ کی جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اگر اس کا جائیداد یا مال بچ گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا چوری نہیں کرنا، آپ نے اس کو جو ہے لوٹ مار نہیں کرنی، آپ بس اس رحم دکھائیں، رحم نرمی سے کام کا جہاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عبادت گاہوں اور ان کے مقدس مقامات کو منہدم نہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جی ابھی یہودیوں پہ آپ چڑھائی کر دیں یا عیسائیوں پہ آپ چڑھائی کر دیں، آپ ان کو مار کر، اور جو ان کی مساجد ہیں، وہ جو ان کے کلیسا ہوتے ہیں یا ان کی جو چرچز ہیں، ان کو آپ چرچ جو ہے اس کو آپ جلائیں نہیں یا ان کو گرائیں نہیں، یہ غلط چیز ہے، یہ خلاف ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، کہ آپ ان کی عبادت گاہیں گرا دیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بس جنگ کریں، یہ آپ کو حکم ہے، آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ان کے دین کے ساتھ کھیلیں، دین کے ساتھ کسی کے دین کے ساتھ اپنے نہیں کھیلنا، ہر کسی کا اپنا دین ہے اور اس پر قائم ہے۔ ہاں اگر آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنے کا حق صرف علماء کرام کو ہے، فی الحال اس علماء کرام کو جو ہے تبلیغ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے اعضاء مسئلہ نہ کیے جائے اور کھیتوں اور درختوں کو تباہ نہ کیے۔ اعضاء مسئلہ سے مراد ہے کہ اعضاء کو علیحدہ نہ کیا جائے، جس طرح یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تھے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دی تھی امام حسین علیہ السلام کی لاش، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط چیز ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ انہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا، اس لیے وہ ان پر تو لعنت بھیج دینی چاہیے کہ انہوں نے نواز رسول کے ساتھ ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر کاٹنے والا کتا ہے نا تو اس کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو بلکہ اس کو دھتکار دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی اس ٹائم کہ کسی کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنے چاہیے، اگر اس نے آپ کو ایک ضرب لگائی ہے آپ بھی جواب میں ایک ضرب لگائیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنا شروع کر دیں اور اس کی آنکھیں نکالنا شروع کر دیں، تو حد سے تجاوز، یہ حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے پہلے مشاورت کی ایک مثال تحریر کریں۔ جنگ سے پہلے مشاورت، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی دوبارہ بتاتا ہوں، مشاورت والے ٹاپک کھولیں، اس میں اوپر چلے جائیں۔ یہ بچوں ہمارے پاس دوسرے شارٹ کا جواب تھا۔ اس کے بعد تیسرے شارٹ کی جانب ہم بڑھے ہیں، جو کہ ہے یہ دیں گے، غزوہ خندق کے موقع پر یہ مشاورت کی مثال ہے۔ میں نے وہ بتا دیا، حضرت سلمان فارسی کا جو مشورہ سازش کا علم ہوا تھا، وسلم نے ان سے مشورہ کیا، یہ یہاں سے یہ والی ساری لائنیں جو ہیں آپ جو ہے، 2 منٹ صبر، یہ تھوڑی غلط لگی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں سے جو یہ لائنز ہیں، یہ آپ یہ والی یہاں سے لے کر بچوں آپ نے تیسرے شارٹ کا آنسر ہے، یہ تیسرا شارٹ،
ٹھیک ہے، تیسرے شارٹ کا یہاں سے لے کر آنسر یہاں تک، یہ سارا آنسر ہے اس تیسرے شارٹ کا. اس میں پڑھا دیتا ہوں. غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مختلف قبائل اور عرب کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عزیز کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جی کے مشورے کو پسند فرمایا کہ خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا. ٹھیک ہے. حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے سر منڈوایا، جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اپنے سر منڈوا دیے اور اپنے جانور ذبح کر دیے. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ مشاورت کی مثال میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں. اور مشورہ یہ نہیں کہ آپ صرف مردوں سے لیں، آپ عورتوں سے بھی لے سکتے ہیں، اپنی شریک حیات سے آپ لے سکتے ہیں، اپنی والدہ سے لے سکتے ہیں، اپنی بہن سے لے سکتے ہیں. جو اچھا مشورہ آپ کو پسند آئے آپ اس پر عمل کریں. بطور سے بس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ یہ بالکل ملٹیپل چوائس ٹائپ کوشچن ہے. اس کا بالکل آسان سا جواب ہے. یہاں سے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بطور سے بس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان 74 جنگیں لڑی گئیں یہاں تک. یہ ہمارے پاس چوتھے شارٹ کا آنسر ہے. ٹھیک ہے بچوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو تاکہ آپ کو دیکھنے میں مشکل بھی نہ ہو. تو یہ چوتھے شارٹ کا جواب ہے. اس کے بعد بچوں ہم تیسرے، یہ ہمارے پاس شارٹ سارے ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ جو پانچواں شارٹ ہے یہ بھی میں نے ورڈ شیٹ پر کیا ہے، یہ ورڈ شیٹ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. اس کے بعد یہ جیم سوال ہے، درج ذیل سوالات کی تفصیلی جواب دیں. اس کا جو پہلا سوال ہے یہ بھی ورڈ شیٹ پر ہوا ہے، تو اس کے ورڈ شیٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کے بعد یہ دوسرا سوال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مشاورت پر نوٹ تحریر کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مشاورت پر نوٹ تحریر کیجیے. تو مشاورت پر نوٹ آپ کیسے تحریر کر سکتے ہیں؟ وہی شارٹ لکھ دیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہاں پہ. تو تھوڑا سا نوٹ اگر اس پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، جنگی امور پر مشاورت. اب یہاں سے اس کا لانگ کا جواب یہاں سے شروع کریں اور یہاں تک سر منڈوا دیے یہاں تک. یہ جو تیسرے شارٹ کا آنسر بن رہا تھا نا، یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک بس کر لیں، کافی ہے. نوٹ اتنا ہی لکھنا ہوتا ہے. یہ 2 نمبرس. ٹھیک ہے، یہ دوسرا لانگ کا جو ہمارے پاس آنسر ہے. اس کے بعد ہم امید ہے کہ آپ نے لگا لیا ہوگا اور مشاورت کی سمجھ بھی آ گئی ہو کیسے مشورہ لینا چاہیے. میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اس چیز کو. اس کے بعد ہم تیسرے جو ہے لانگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور صفت سالار اسوہ کو اپنی زندگی میں کب، کیسے اور کہاں بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اسوہ کو ہم کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، یہ دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کے فوائد و ثمرات کہاں کہاں لایا جا سکتا ہے بطور صفت سالار. یہاں سے لے کر یہاں تک تیسرے لانگ کا آنسر لگا لیں. یہ ہمارے پاس تیسرا لانگ ہے. تو امید ہے کہ آپ نے نشان لگا لیے ہوں گے. شجاعت اور بہادری کی صفات پیدا ہوں گی. اچھا میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو آپ کو اس کی بھی ٹرانسلیٹ کر دوں. یہ دیکھیں، بطور سے بس اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے اعتبار سے ہمیں روزمرہ زندگی میں بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے. مثلاً شجاعت و بہادری کی صفات پیدا ہوں گی. باہمی تنازعات کو مشاورت سے حل کرنے میں مدد ملے گی. اسلامی دشمن عناصر کی سازشوں کو کمزور کیا جا سکے گا. اسلام کے دفاعی اور نظریات سے سرحدوں کی حفاظت کرنے میں مدد ملے گی وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل سیم چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھیا. اگر آپ مشاورت کریں، تنازعات، اگر آپ کچھ تنازع ہے، جس طرح کوئی مسائل ہیں، جس طرح ابھی شیعہ سنی میں مسئلہ ہے کہ جی ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے نماز، وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑے اوپر کر کے باندھنے چاہیے. تو یہ مختلف فرقوں میں جو ہے نا مسائل ہیں. تو ان کا جو ہے مشورہ، آپ تنازعات کو جو ہے باہمی مشاورت کے ساتھ ختم کر لینا. ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، مل کر بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے ان کو حل کریں تاکہ جو ہے امت مسلمہ جو ہے گمراہ نہ ہو، مطلب ڈسٹریکٹ نہ ہو نا. مطلب ایک چیز ہو، ہر کوئی ایک جیسی نماز پڑھے تاکہ نفرتیں اور کدورتیں بھی ختم ہوں. اب شیعہ سے سنی نفرت کرتا ہے، اب جو شیعہ ہے وہ سنی سے نفرت کرتا ہے. اب یہ مختلف جنگیں چڑھی ہوئی ہیں، تو مسلمانوں کی آپس میں جنگی ہوئی ہیں اور مسلمان آپس میں تفرقہ بندی میں صرف بندھے ہوئے ہیں کہ بس ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. گالی گلوچ سے بچے اپنے مزید تعلقات نہ بڑھائیں. اسی کے علاوہ پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا کریں. گالی گلوچ نہ دیا کریں اپنے مسلمان بھائی کو، چاہے وہ جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی مائنورٹی بھی ہے. اگر کوئی کرسچین ہے یا یہودی ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو گالی نہ دیں. ٹھیک ہے بچوں، گالی نہ دیں. اس سے بس پیار محبت سے پیش آئیں. آپ اسے اپنا کام سے کام رکھیں. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ اسے اپنا کام سے کام رکھیں. جب برطانیہ کے جو، چلیں ایک واقعہ کو اور یاد آ رہا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو.
کہ برطانیہ کے جو جب برطانیہ کی حکومت ہمارے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند پر قائم ہوئی تھی نا، تو اس ٹائم مسلمانوں کے ساتھ انہیں اچھے تعلقات نہیں تھے، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لیکن پھر سر سید احمد خان نے کہا چلیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ ان کو برداشت کریں، آپ بس ان سے بس ٹھیک ہے ہائے ہیلو رکھیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. اب مزید ان سے جو ہے اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتے، آپ لڑائی کرنے کا آپ کو دل کرتا ہے، تو آپ بالکل سائڈ کنارہ کشی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ بالکل جنگ کرنا شروع کر دیں، یہ تو بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے، جب تک جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے آپ لوگوں نے جہاد نہیں کرنا، یہ آپ سمجھ لیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیسے آئے گا؟ کہ جب کوئی علماء کرام آپ کو بتا دیں کہ اب جنگ کی ضرورت ہے، جس طرح ابھی اسرائیل نے فلسطین پر کی ہوئی ہے چڑھائی، تو ہمیں اب ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، تو ایران مدد کر رہا ہے، لبنان اور مختلف ممالک مدد کر رہے ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں تھوڑی شارٹ بات کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد بچوں ہم ورڈ شیٹ کھولتے ہیں اور اپنے جو 3 سوال ہم نے چھوڑے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. چلیں ورڈ شیٹ کی. اچھا بچوں، اب جو ہے میں نے ورڈ شیٹ کھول لی ہے. جو 3 سوال ہم نے چھوڑے تھے ان کے مختصر آنسر جو ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. کچھ کی آیتیں بھی لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے اگر کوئی آیت لکھنا چاہتا ہے تو آیت بھی لکھ لے. ٹھیک ہے بچوں، رف کاپی طریقہ سمپل ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا. اپنی رف کاپی لیں، چپ کر کے لکھ لیں، یا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پاز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں. تو سب سے پہلا سوال ہے مسلمانوں کی بنیادی جنگی اصول کے بارے میں آیت کریمہ لکھیں. اچھا، مسلمانوں کی بنیادی جنگی اصول کے بارے میں قرآن مجید کیا ہے یہ ہے. اب بالکل سیدھی ترتیب ہے، پہلے یہاں تھا نہیں یوں ہیڈنگز ادھر ہوتی تھیں، اب بالکل میں نے سیدھی ترتیب میں جو ہے لکھ کے دیا آپ کو. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے. اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. دیکھا یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادتی نہیں کرنی. میں نے آپ کو پچھلی جو ابھی سمجھا رہا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی. زیادتی نہیں کرنی، بے شک اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت مسلمانوں کو دفاعی جنگ کی اجازت دیتی ہے اور اس میں انصاف اور حدود کی پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ اگر آپ انصاف بھی قائم کریں اور حدود اپنی یاد رکھیں کہ میں نے بیوی، اگر کسی کا بچہ ہے یا بیوی ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے اس کی زمین کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے اس کے درخت، اگر وہ کسان تھا تو اس کے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کی کھیتی کو نقصان نہیں، آگ نہیں لگانی. یہ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے شارٹ کا آنسر. اس کے بعد مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کی بنیادی مقاصد میں سے 2 کا ذکر کریں. اس میں سب سے پہلے ہے دفاع اور انصاف کا قیام. سب سے پہلے آپ دفاع کریں. اس کے بعد جنگ کا دوسرا مقصد، اس کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اسلام میں جنگ کا مقصد بنیادی طور پر اپنی جان مال اور دین کا دفاع ہے. مسلمانوں کو صرف اس وقت جنگ کی اجازت دی جاتی ہے جب ان پر حملہ کیا جائے یا ظالم یا ظلم و زیادتی ہو. دیکھا، جب آپ پر حملہ کیا جائے تب آپ جواب دیں. یہ نہیں کہ آپ خود سے جی جنگ کرنا شروع کر دیں اور جہاد کے رستے پر نکل جائیں. یہ چیز غلط ہے. آپ بالکل ایک آپ کا ہیڈ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے حملہ کریں. اگر کوئی ظلم، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ تب جا کر وہاں پر، جس طرح ابھی غزہ پر جو ہے اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور ٹھیک ہے اور مختلف مسائل ہیں وہاں پر، تو شہید ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، تو آپ ان کے دفاع کے لیے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہاں پر جہاد ہم پہ واجب ہے، وہاں پر جا کر آپ جہاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو. انصاف کا قیام. جنگ کا دوسرا مقصد معاشرتی انصاف اور امن و امان قائم کرنا ہے، تاہم ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف قائم کا نظام قائم ہو. ظاہری بات ہے، اب جن پر ظلم ہو رہا ہے آپ نے جہاد کیا کہ ان کو ظلم سے نجات دی جائے، اور پھر جب آپ کی حکومت قائم ہوئی اور آپ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. آپ کو ادھر انصاف قائم کرنا چاہیے اور عدل قائم کرنا چاہیے. اور ریاست مدینہ جیسے حضرت عمر نے بنائی تھی، ویسے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ویسی ریاست مدینہ قائم کریں. ٹھیک ہے، جس میں ہر کسی کو انصاف ملے. بطور سے پس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں. یہاں پہ طریقے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں، یہاں پہ تھوڑی غلطی ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ خصوصیات ہیں: حکمت و بصیرت، عدل و انصاف. میں تمام آپ کو بتا چکا ہوں. رحم دلی، جرت و بہادری اور اتحاد و اتفاق. یہ 5 ہیڈنگز ہیں. کافی ہیڈنگ وائز بنا کے لکھا کریں تاکہ جو ہے نا آپ کا جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پیپر میں ایز اے لانگ آ سکتے ہیں. ہاں ایز اے شارٹ جو ہیں یہ سوال آ سکتے ہیں، لانگ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے جو ہے نا بہت شارٹ کر کے لکھے ہوئے ہیں آنسر، ان کے بہت شارٹ آنسر ہیں. اس میں مزید آپ بڑھا سکتے ہیں جرت و بہادری. اب مزید کوئی واقعہ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے
تو فیڈرل بورڈ میں آپ ایزی رائٹ ہوتی ہے نا، ایزی ٹو رائٹ ہے، آپ ایزیلی جو ہے اپنا، اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ اب مزید اس میں لکھنا چاہتے ہیں، کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے، جس طرح بھی میں وہ آپ کو مشاورت والا بتا رہا تھا، اس طرح مجھے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے بتا دیا. اسی طرح میں آپ کو جنگ میں حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں بتا رہا تھا تو مجھے حضرت علی کا واقعہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے وہ بھی آپ لکھ دیں. تو اسلامیات ہے، اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ کو کوئی واقعہ صحیح طرح یاد ہے، صحیح طرح آپ نے کہیں سے پڑھا تھا کسی کتاب سے آپ یا کسی قاری صاحب سے سنا تھا، تو آپ نے لازمی وہ لکھ دینا سینٹر میں. اوکے بچوں، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں. اور جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے ویڈیو کے شروع میں کہ اگر نوٹس آپ کو کس طرح چاہیے، پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو کمنٹ کریں پی ڈی ایف فارم. اگر آپ کو پی ڈی ایف فارم میں نہیں چاہیے تو پھر مجھے کمنٹ کریں کہ آپ ویڈیو بنائیں، تو پھر میں آپ کو ویڈیوز کی صورت میں جو ہے انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا لیکچر. اوکے، اللہ حافظ.